بَعِيدٌ فَنُنَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جس وقت پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، اذا دعانی، جب مجھ سے مانگے، دستگیروں سے نہ مانگے، غوث اعظموں کو نہ پکارے، دستگیر غوث اعظم رب العزت ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس میری اطاعت بجا لائے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو سکے۔ رشد یرشد مانا کامیاب ہونا۔ ابتدا میں روزہ اس وقت تک تھا مغرب کے بعد، جب تک جاگتے تو کھاتے پیتے، آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ بعض صحابہ کام کاج کر کے آئے، گھر میں بیوی کھانا تیار کر رہی تھی اور یہ سو گیا، پھر اٹھا کھانا بھی کھایا، بیوی سے ملاقات بھی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ دیکھو اگر عمر گلاب ہو تو اندر سے مرزا خادم کا جو نسخہ ہے اشعار کا، نوائے خادم، وہ لا کے دے مجھے، اس میں سے اشعار سنانے۔ اس کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ شاعر ہے محلے میں، عمر 100 سال سے زیادہ ہے لیکن اپنے آپ میرے شاگرد کہتا ہے، تو اس نے بڑی ایک بہترین نظم کہی ہے، ان کی کتاب نوائے خادم میں ہے، وہ مولوی صاحب لا کے دے مجھے، تاکہ میں آج جوش خروش میں سنا دوں ان لوگوں کو۔ اور وہ کاغذ لے لیا، بہت ضروری ہے کہ ملومت فرماتے یہ کبھی کبھی ذوق و شوق سے پڑھے، توحید خداوندی دعا و مناجات ہے، ایمان کی طاقت بڑھے گی۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جماع کرنا بیویوں سے، پہلے اجازت نہیں تھی، صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تو قیامت تک کے لیے اجازت آ گئی۔ تو مرزا صاحب نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ میری غلطی دوسروں کے آرام کا سبب بن گئی۔ ہن لباس لکم، ہاں یہ نظم نکالو نا، عجیب آدمی نکال کے لانا تھا نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی جو ہے نا وہ بنائے عفو ہو گئی۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات جمع کرنا بیویوں سے، پہلے اجازت نہیں تھی، صحابہ کی غلطی سے اجازت آ گئی، اور اسی پر ان کے اشعار ہے۔ ہن لباس لکم، یہ پوشاک ہے تمہارے لیے۔ کوئی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے جو در پردہ ان کی رضا ہو گئی ہے، روا ہے محبت میں ہر ایک لفظش، پسند اس طرح ہر ادا ہو گئی ہے، یہ شان کرم ہے کہ ہر ایک نعمت گناہگار ہی کو عطا ہو گئی ہے، محبت خدا کی اطاعت نبی کی میری مغفرت کی بنا ہو گئی ہے، دکھا کر رہے رائے راست چشم توبہ، دکھا کر رہی رائے راست چشم توبہ، محافظ ہوئی رہنما ہو گئی ہے، پہنچا جو بندے کی مالک کے در تک، بفیض حبیب خدا ہو گئی، قریب اتنے مخدوم و خادم ہوئے ہیں کہ ان سے جدائی جدا ہو گئی ہے۔ شعر یہ ہے اصل، کوئی مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے جو در پردہ ان کی رضا ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں
یعنی مغرب کے بعد رات کے گھڑیوں میں اپنی اپنی بیویوں سے مجامعت کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے اجازت دی۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا پوشاک ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے پوشاک۔ آہا، کیا عجیب بات کہی، کیا عجیب بات فرمائی۔ کیوں؟ لباس میرا ہے جیسا بھی ہے، یہ میرا رومال ہے، میرا جبہ ہے، میری عزت ہے۔ ہر شخص کی بیوی اس کی آن بان ہے، اس کی عزت و ناموس ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لباس عیوب چھپانے کے لیے، خاوند کی کمزوریاں بیوی بیان نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ بیوی کی خصلتیں کمزوریاں خاوند بیان نہیں کر سکتا، گناہگار ہوگا۔ آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ میری شلوار میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، سوراخ ہے، کیا کے لیے بتا رہا؟ آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ میری قمیض کی بٹن ٹوٹ گیا، ٹوٹا ہوا بھی آدمی چھپاتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بس۔ سبحان اللہ۔ شاہ منصور بابا جی جو بجوش کے لال ہوئے بھائی، پر تگ دے سڑی سڑی راوڑو پہر سڑ دلا سوام خندارا زینا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ برابر سرابر خیال رکھنا چاہیے۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے بارے میں، یعنی کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، معاف کیا تم کو، فالآن باشروہن، بس آ جاؤ بیویوں سے ملو۔ صحابہ ڈر گئے نا، ملنا چھوڑ دیا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ اشارہ ہے کہ بلیغ جمع وہ ہوتا ہے جس کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہو۔ صرف عیش و عشرت کے لیے جمع کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ جائز وہ بھی ہے۔ بلیغ جمع وہ ہے جس سے اولاد پیدا کرنا ہو۔ یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، آئے عقل کے کچے، بچے تو 10 اور 12 ہو۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض واکثرکم نفیرا، اللہ قرآن میں فرماتے میں نے تمہاری نفری بڑھائی تھی۔ بچے دو ہی اچھے، ایک اسکول چلا گیا، ایک بیمار پڑ گیا، ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے۔ بچے تو ایسے کہ ایک بزرگ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ میں بچوں کو لاؤں گا داخلے کے لیے۔ میں نے کہا لے آؤ، میرے مطلب 1-2 بچے ہوں گے، اگلے دن 14 بچوں کو لے آیا۔ میں نے کہا پورا محلہ جمع کیا، کہ محلہ نہیں ہے، سب میرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حکیم لقمان کے ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق معرفہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے 40 بیٹے ایک ہی دن میں انتقال کر چکے، توبہ۔ اور انس رضی اللہ عنہ کے تو اور زیادہ تھے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم کو سفید داغا سیاہ داغے سے یہ وقت فجر ہوگا۔ سفید سے مراد صبح صادق کا بیاض، اور سیاہی سے مراد سواد اللیل، ظلمات۔ چنانچہ بعض صحابہ نے ایسے داغے رکھے جن پر بعد میں سمجھایا گیا کہ یہ مراد نہیں، آسمان کی روشنی اور اندھیرا مراد ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزہ رات تک۔ فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ دن پورا ہوتے ہی روزہ افطار ہو جائے گا، اور رد کیا ہے جعفریہ کا اور روافظ کا، امامیہ کا، جو دیر کرتے ہیں۔ اللہ، دیر کرنا اور نماز پڑھنا دونوں میں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام حالات میں کوئی وجہ نہیں ہے،
تو اذان کے ساتھ ہی جماعت کڑی ہو جائے۔ رمضان المبارک میں اہل سنت قبل الصلاۃ افطار کے قائل ہے، ردن علی الجعفریہ والامامیہ۔ تو اس لیے 10 منٹ سے لے کے 20 منٹ تک تاخیر ہو سکتی ہے جماعت میں۔ اس کو تاخیر بے وجہین کہتے ہیں، اور وہ جو عام سالوں میں منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، وہ تاخیر بلا برہانن کہلاتی ہے، وہ منع ہے اور یہ ثابت ہے اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور بیویوں سے مباشرت مت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، درا حالی کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ مسجد میں معتکف آدمی بیوی سے کیسے مل رہا ہے؟ بھائی خیال تو ہے، ہاں، بیوی آئی اس کو گھسیٹ لیا، یا یہ کھانا کھانے کے بہانے چلا گیا اور وہاں پر بدنسمی کر گیا۔ فقہا کہتے ہیں بہتر و افضل یہ ہے کہ معتکف میں کھانا کھائے، گھر سے آئے، لیکن سرخسی نے مبسوط میں اور کاسانی نے بدائی میں اور ابن عابدین نے فتاوی شام میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا کھانا لانے والا، سحری افطار لانے والا کوئی نہیں ہے تو جا سکتا ہے اپنے گھر، اس وقت ضروری بات چیت بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور فارغ نہیں ہو سکتے، لا یعلفون، عادت ہی نہیں ہوتی، اور پھر جہاں فارغ ہوتے وہاں ہر ایک فارغ ہو جائے تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے چپکے سے، بغیر پراپیگنڈا کیے۔ منصور بھائی جانے سے پہلے یہاں مجھ سے مل کے جائے۔ یہ مسائل فقہ ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضبط کرو۔ بعض لوگ اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں لیکن ان کی کوئی مقررہ تاریخ کہیں پیشی کی ہوتی ہے یا کہیں امتحان کا پرچہ باقی ہوتا ہے، وہ پہلے سے نیت کر لے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں تفسیر میں ہوتے ہیں، پھر ان کو آگے جانا بھی ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، تفسیر پہ شرکت واجب ہے، پہلے سے نیت کر لیں، دن میں آئے، 8 بجے پہنچے اور 12-1 بجے روانہ ہو جائے، اجازت دی ہے فقہا۔ مزید تفصیلات ہمارا رسالہ احسن المسائل والفضائل میں دیکھ لیجیے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت مباشرت کرو عورتوں سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، درا حالے کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں، تو تمام دوائی منع ہے مسجد میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوا، قریب نہ جانا اس کے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ آیتیں، للناس، لوگوں کو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار بنے۔ یہ 4 قاعدے، اب 4 شروع ہو رہا ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، اور مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقے سے بینک کو اسلامی کہہ دیا، بینک کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ الا یہ کہ پورے جہان پر اسلام نافذ ہو جائے، کیونکہ اسٹیٹ بینک میں تمام مال بڑھتا ہے، اور اسٹیٹ بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے، وہ کسی سے بھی رقم لے گا تو اس سے سود کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے فقہاء سے جو ہمارے دور کے ہمارے محترم ہیں، فقہی لغزش واقع ہے، ان کی عصمت نہیں ہے۔ زیادہ نقاد فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ اس سے بچنے میں خیر ہے۔ ایک عرصہ دراز تک وہ بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ بچو، اب مقابلے کسی شکل بن گئی ہے تو کتابوں پر کتابیں لکھ رہا ہے۔ کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں، توبہ اور رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بے انصاف بھی ہے کہ اس کی کورس کراتے ہیں سود خور بنانے کے لیے۔ کورس یہ کراؤ کہ اس سے جان کیسے چھوڑاؤ گے، یہ کورس کرواؤ کہ اس میں غلطی اور فحش
لغزش کہاں کہاں ہے؟ مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے، علت پیدا نہیں ہوئی ہے، حرمت برقرار ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت پہنچاؤ یہ حرام مال حاکموں کو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم والے ہو، جانتے ہو، علم والے ہو کہ غلط راستوں پہ چل پڑے۔ یعنی رشوت مت دو، حرام مت کرو، حرام طریقوں کو جائز و حلال مت کہو۔ درمیان میں ایک لفظ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ادلا یدلی کے معنی آتے ڈول لٹکانا، بوکا کزول کوئی تھا، بوکا وہ جو کنویں میں اتارتے ہیں نا پانی بھرنے کے لیے، اس کا نام بوکا ہے۔ بوکا اردو میں بھی ہے، امیر علی ملیح آبادی نے استعمال کیا ہے، اور وہ عبد القادر جو جنگ میں پہلے لکھتا تھا اب کہیں اور گیا، اس نے بھی استعمال کیے بوکا۔ تو بات سنو ذرا، پیسے رشوت کے طور پر حاکم کو، افسر کو اور وزیر کو دینا ایسا ہے جس طرح آپ نے پانی ڈول میں ڈالا اور کنویں میں اتار رہا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے جب پانی جائے تو کنواں فائدے میں ہوتا ہے، اور کنویں میں جب کہیں سے پانی آئے تو کنواں ختم ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کا یہ مطلب ہے۔ جس وقت وہ چار قاعدے تدبیر منزل کے لیے مکمل ہو گئے تو السیاست المدنیہ، رعایا کی اصلاح کے لیے 18 احکام شروع ہوتے ہیں۔ السیاست المدنیہ، ملکی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی اصلاح عوام کے لیے۔ بعض یہ چار قاعدوں کو سیاست المدنیہ کہتے ہیں، اور اب جو ہم اشارہ کرتے ہیں ان کو تدبیر منزل کی اصلاحات کہتے ہیں۔ القواعد المنتظمہ للسیاست المدنیہ او لاصلاح تدبیر المنزل۔ الانفاق آیت نمبر 215، یہ 18 قاعدے ہیں۔ حکم القتال آیت نمبر 216، اور حکم القتال فی اشہر الحرم آیت نمبر 217۔ النہی عن الخمر والمیسر آیت نمبر 219۔ اصلاح الیتامى آیت نمبر 220۔ نکاح المشرکات آیت نمبر 221۔ حکم الجماع فی الحیض آیت نمبر 222۔ مقصد الوطی آیت نمبر 223۔ التعظیم للہ آیت نمبر 224۔ تم لکھو یا نہ لکھو تم پر پڑے گا، میں اپنا کام پورا کروں گا تاکہ میری عادات صحیح رہے۔ الإیلاء 226 آیت، طلاق کا مسئلہ 228، رضاعت کا مسئلہ 233۔ عدت المتوفى عنها زوجها 234۔ حکم الخطبہ، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو، خطبہ نہ پڑھو خطبہ 235۔ حکم طلاق غیر المدخول بہا آیت نمبر 236۔ تاکید الصلاۃ، التاکید فی اداء الصلاۃ 238۔ الوصیت 240۔ حکم المتعہ 241۔ یہ 18 کے قریب احکام ہیں فروعی جو یہاں بیان ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ بعض صحابہ نے پوچھا تھا، ما بال الہلال یبدو دقیقا مثل الخیط ثم یزید حتی یمتلئ ویستوی
ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا الا يكون على حالت واحدہ كالشمس. سورج کی طرح ایک حالت پر چاند کیوں نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اسی سے علماء اہل سنت نے استدلال کیا ہے کہ چاند کا نظام سمجھنا ہجری اور ہلالی یہ اسلامی نظام ہے، اور سورج کے جنتری یعنی جنوری فروری مارچ وغیرہ جاننا جائز تو ہے، مستحب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں. تفصیلات کے لیے ایک عالم گزرے ہیں علامہ مقرضی، انہوں نے خطط و آثار لکھی ہے، صبح اس کا حوالہ دیا ہے. یہ کتاب بڑے کام کی ہے، افسوس کہ ملتی کم ہے، مجھے مل گئی ہے. ایک 4 جلدوں کا نسخہ ہے، اب دوسرا محقق 10 جلدوں کا ہے. پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ سورج کی طرح ایک حال پہ کیوں نہیں رہتا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے یہ اوقات کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، خاص کر حج کے لیے. اس سے لوگ اوقات سمجھے تو آپ کی گھڑی پر تاریخ آپ یہ کہیں گے کہ آج چاند کی یہ تاریخ ہے. آپ کی گھڑی پر انگریزی تاریخ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے چاند کی تاریخ بتائیں، آپ مسلمان ہیں، اور چاند کی تاریخ مغرب کے ساتھ بدلتی ہے. مغرب کے بعد جو کوئی پوچھے تو آپ تاریخ اگلے دن کی بتائیں گے. اور سورج انگریز کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. خاص کر حج جیسے اہم فریضہ ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، 9، 10، 11، 12، 13. وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں کا جاننا، اوقات سمجھنا، ذیقات، ذی الحج، محرم سمجھنا، جساس رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، یہ واجب ہے. واجب ہے. پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. علماء دین کہتے ہیں کہ سوال اگر کوئی غلط بھی کر لے آپ اسے ٹھیک کر لیں. ان کا سوال جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. گھٹتا بڑھتا کیا ہے فرمائے، یہ کام کی چیز ہے، اس کو سمجھ لو، فضول باتیں رہ گئے. یہ لاٹھی کس چیز کی بنی ہے، یہ کہاں سے آئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لاٹھی سنت طریقہ ہے، اخذ العصا من سنن المرسلین. اللہ، یہ ان سنتوں میں سے کہ چند افراد بھی عمل کرے اور لوگ خوش ہو، ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ دور تفسیر والے سارے ہزاروں طلباء ڈنڈے لے کر کے آ جائے. کوئی ڈنڈا بازی ہو رہی کیا؟ اخذ العصا من سنن المرسلین میں فقہاء نے یہ لکھا ہے، یہ سنت کفائی کافی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بڈھڑا ہو جائے، چل پھر نہیں سکتا، بابا پھر تو العصا لمن عصا ہے. موسیٰ علیہ السلام بوڑھے تھے، ابھی تو حضرت شعیب کے ہاں شادی ہوئی، پہلا بچہ